بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی مرتبہ جہاں تک پڑھا تھا آج وہاں سے آگے چلیں گے۔ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا حضرت ابو طالب جب تجارتی سفر میں لے گئے تھے، تب شام کے ایک راہب نے، جس کا نام کیا تھا؟ جرجیس اس کا نام تھا، لیکن مشہور تھا بحیرہ کے نام سے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کچھ ایسی نشانیاں دیکھی تھیں جس سے اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کا نبی بنے گا۔ تو ان کو ڈر تھا کہ اگر یہ شام تک گئے تو پھر یہودی انہیں نقصان پہنچائیں گے، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے کہا کہ ان کو آپ واپس مکہ بھیج دیں ورنہ ان کا نقصان کر دیں گے یہودی۔ ٹھیک ہے، تو پھر آگے یہ ہے کہ آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے لوگ یعنی یہود و نصارہ کے کچھ علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے، مگر بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں تو انہوں نے جھٹلایا۔ یہ علم اور ایمان کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ جس کا جتنا زیادہ علم ہوگا اس کا ایمان اتنا پختہ ہو سکتا ہے۔ مثلا میں اگر آپ سے یہ بات کروں، اچھا اس کے اندر نقص بھی نہیں آئے گا نا عبادتوں کے اندر۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کتنے ٹائم پڑھنی ہے تو پھر آپ کم پڑھیں گے، ظاہر سی بات ہے، یا زیادہ پڑھ لیں گے جب پتہ نہیں ہوگا کہ 5 وقت پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی علم ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ نہیں کہ وضو میں کون سے فرائض ہیں جن کو پورا کرنے ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ اس چیز کا علم نہیں ہوگا تو پھر وضو بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، علم ضروری تو ہے ایمان کے لیے، لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ دیکھیں یہودیوں کے پاس علم تو تھا لیکن ایمان نہیں تھا۔ ان کی کتابوں کے اندر تھا کہ اللہ کا ایک آخری نبی آئے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک آخری نبی آئے گا۔ یس، ان کی نشانیاں بھی ان کی کتابوں کے اندر درج تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ تو وہی نبی ہے، لیکن پھر بھی وہ ایمان لائے نہیں لے آئے، بلکہ دشمن بن گئے، اس لیے ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے بعد ایمان بندہ نہ لائے۔ ٹھیک ہے، تو ایمان کے علم ضروری ہے، اور علم کے بعد ایمان اگر بندہ نہ لائے تو پھر اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے کون سی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ یعنی آپ نے پڑھنا ہے لیکن کس کے نام سے؟ اللہ کے نام۔ یعنی علم کی شروعات اللہ کے نام سے کرنی ہے۔ جس علم کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے نام سے نہیں ہے، جس علم کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے، تو وہ علم کام کا نہیں۔ یعنی جس علم کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے، آپ فزکس پڑھیں، بایو پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، آپ کمپیوٹر سائنس پڑھیں، لیکن آپ مسلمان پہلے ہیں بعد میں علم والے ہیں۔ اگر آپ کے اندر وہ انسانیت پیدا نہیں ہوتی، اگر آپ کے اندر وہ ایمان نہیں، تو پھر علم آپ کا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا دنیا کے لیے، یا ہوگا تو پھر آپ کا مفاد ہوگا جو آپ کو اس کے ذریعے سے رقم ملے گی، کمائیں گے آپ، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے یس وہ نہیں ملے گا۔ اچھا، پھر اس سے آگے ایک اور بات آ رہی تھی جو میں نے آپ سے شیئر بھی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر کیا کرتے تھے؟ غور کرتے تھے، سوچتے تھے۔ ٹھیک ہے، سوچنا بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ آپ نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو یعنی جن کو ہم پاگل کہتے ہیں۔ پاگل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کی سوچ کام نہیں کرتی، ان کی سوچ کام نہیں کرتی۔ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا میں روڈ پہ جا رہا ہوں یا گھر میں گھوم رہا ہوں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا جو سامنے والا بندہ ہے میرا اپنا ہے یا کوئی اور ہے۔ جو پاگل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مینٹل جو ہوتے ہیں کیسز، روڈ پہ ملتے ہیں نا لوگ اس طرح کے، اچھا وہ پتھر اٹھاتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، لوگ ان سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سوچ نہیں ہے، نقصان پہنچائیں گے۔ اچھا ان کے کپڑے ہوں نہ ہوں ان کو فرق نہیں پڑتا، وہ کچھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، نہیں کھا پی رہے، ان کو اندازہ اس چیز کا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے پاس سوچ نہیں۔ ہمارے پاس سوچ تو ہے لیکن اگر ہم نہیں سوچتے ان کے ذریعے سے تو اس کا مطلب ہمارے اندر بھی سوچ نہیں ہے۔
رشین ایک کوٹیشن ہے، آپ نے شاید سنی ہو. کوٹیشن کیا ہے کہ ہر انسان کا جو ذہن ہے نا ایک پیراشوٹ جیسا ہے، پیراشوٹ کی مانند ہے. جب آپ جمپ لگاتے ہیں اوپر جہاز میں سے کسی اونچی جگہ سے، تو پھر وہ پیراشوٹ کو جتنا کھولیں گے اتنا آپ فائدے میں جائیں گے، ٹھیک ہے، ورنہ گر جائیں گے، چوٹیں آ جائیں گی. تو ذہن بھی کیا ہے؟ پیراشوٹ کی طرح، اس کو جتنا کھولیں گے اتنا فائدہ ملے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ذہن دیا ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے. کچھ لوگ سوچتے ہیں، کچھ نہیں سوچتے. ٹھیک ہے، سوچ کے ہم خود مالک ہیں. اگر سوچنا چاہیں تو بہت سی اچھی چیزیں سوچتے ہیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں نا، جتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں اس کے لیے پہلے سوچ بنی ہوگی نا. کلاس میں ٹیچر پڑھاتا ہے لیکن کس طرح پڑھے؟ وہ تو تھک جاتا ہے، چیئر بھی لے لی تو پھر کیا 2.5 ہونا چاہیے، اچھا آ گیا. سوچ آئی تو پھر اس کا شیپ انہوں نے طے کیا ہوگا، ایک چیز بنی ہوگی. کوئی سال بعد دوسری چیز بنی ہوگی، پھر تیسری اس میں امینڈمنٹ آتی گئی، پھر یہ ڈائس بن گئی، روشن بن گئے. ایسے اچھی اچھی ڈائسز معاشرے میں یعنی پڑھی ہیں. تو یہ سوچ کے بعد یہ چیز آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ جو کتاب پڑھ رہے ہیں اسے پڑھتے ہی رہیں گے، یہ چیزیں تو ذہن میں نہیں رہتی، انسان بھول جاتا ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر فیئر کاپی بنانی چاہیے، نوٹس لینے چاہیے، تاکہ جب ہم بھول جائیں تو اس کو نظر سے نکالیں تو وہ چیز یاد ہو جائے. یا چلیں ان کو یاد کر لیں تو پھر پیپر ہو جائے گا. چلیں پھر اس ڈائری کو ہم رکھ دیں. ہم جو ڈائری بناتے ہیں اپنی ذاتی زندگی کی، اگر 8 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد بڑے ہو جائیں پھر اس کو نکالیں تو پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا بچپن کیسے گزرا تھا، اس وقت کیا کیا ہوا تھا. تو وہ سوچ کس قدر کام آتی. تو یہ سوچ بنی تو پھر ڈائری بنی نا، نوٹس بنائے گئے. تو جو بھی چیز ہم دیکھ رہے ہیں، پنکھا چل رہا ہے، ظاہر سی باتیں پہلے نہیں ہوا کرتا تھا لیکن ضرورت پیش آ گئی تو یہ بن گیا. تو سوچنے سے راستے کھلتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے. اگر سوچیں گے تو پھر راستے کھلیں گے، نئی آئیڈیاز آئیں گے. مثلا آپ 10ویں کلاس میں آئیں گے تو ابھی آپ نے شاید سائنس گروپ میں ہے نا، کچھ آرٹس میں جاتے ہیں، کچھ کامرس میں جاتے ہیں. تو یہاں سے آپ نے سوچنا شروع کیا کہ اگر میں سائنس میں جاؤں گا، اچھا فرسٹ ایئر میں جائیں گے تو پھر آپ سوچیں گے کہ مجھے میڈیکل میں جانا چاہیے یا انجینئرنگ میں جانا چاہیے یا کامرس میں جانا چاہیے یا کمپیوٹر سائنس میں جانا چاہیے. سوچنا شروع کریں گے. کیوں کمپیوٹر سائنس میں جاؤں؟ اس لیے کہ جدید دنیا ہے، کمپیوٹر استعمال زیادہ ہو گیا ہے ہر آفس کے اندر، گھر کے اندر اور ملک کے اندر، ملک سے باہر اس چیز کی بڑی ڈیمانڈ ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ نہیں مجھے وہاں جانا چاہیے. تو سوچیں گے، آگے کی منزلیں پر نظر رکھیں گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ ہمیں کہاں تک آنا چاہیے. نہیں، کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ تم تفکر کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے. تو پھر سوچنے کا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، غور و فکر کرو کائنات کے اندر، سوچنے سے علم بڑھتا ہے. اچھا، وہ تیسری آنکھ ہوتی ہے نا علم کی، اس سے ہم دنیا کے سارے مسائل اور انعامات دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یا اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. اوکے، اذان بند کرو بابا.